میرا شوہر وفات پا چکا تھا اور میں اکیلے سونے سے ڈرتی تھی۔ میں نے اپنے 12 سال کے دیور کو اپنے ساتھ سلانا شروع کر دیا۔ ایک رات میں نے دیور کو آزمانے کا سوچا، لیکن وہاں ہاتھ لگاتے لگاتے میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں، کیونکہ میرا دیور تو میری شادی والے دن میرا 12 سال کا دیور بہت خوش تھا۔ میں نے ہمیشہ اسے اپنا چھوٹا بھائی سمجھا تھا اور وہ بھی مجھے بابی ماں کہہ کر پکارتا تھا۔ شوہر کی موت ہونے سے کچھ دن کے بعد مجھے اکیلے سونے میں ڈر لگتا تھا، تو میں اپنے دیور کو اپنے ساتھ بیڈ پر سلانے لگی۔ سردیوں کی راتیں تھیں اور ایک بستر میں مجھے دیور کے ساتھ سونا بہت عجیب لگتا تھا۔ دیور مجھ سے کافی چھوٹا تھا، وہ 12 سال کی عمر میں بھی 20 سال کا جوان لڑکا لگتا تھا۔ شوہر کے مرنے کے بعد میں نے بہت مشکل سے گزارا کیا تھا، لیکن کب تک میں اس طرح گزارا کرتی۔ ایک رات میں نے سوچا کہ ایک بار اپنے دیور کو آزما کر دیکھتی ہوں۔ آدھی رات ہوئی تو دیور کو ہلا کر دیکھا تو وہ گہری نیند سو رہا تھا، لیکن وہاں ہاتھ لگاتے ہی میری آنکھیں حیرت سے پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ 5 دن پہلے میرا شوہر اس دنیا سے چلا گیا تھا۔ میرے شوہر کا دنیا میں اپنے چھوٹے بھائی کے علاوہ اور کوئی نہیں تھا۔ یاسر کی عمر 12 سال تھی، وہ مجھ سے بہت چھوٹا تھا۔ زندگی میں نے کبھی اسے چھوٹے بھائی سے زیادہ اور کچھ بھی نہیں سمجھا تھا۔ میرا دیور 12 سال کا تھا، میں نے اسے ہمیشہ بچوں کی طرح سمجھا تھا۔ جب میری شادی ہوئی تو وہ میری شادی والے دن بہت خوش تھا، کہتا تھا مجھے نئی ماں مل گئی ہے، لیکن میری ماں مجھے یہی سمجھاتی رہتی، بیٹا تمہارا دیور تمہاری ذمہ داری نہیں ہے، اس سے فاصلے پر رہنا، تھوڑے عرصے کے بعد وہ بڑا ہو جائے گا، پھر اس کا اور تمہارا پردہ لازم ہوگا، اس لیے تم ابھی سے اسے عادت ڈال دو کہ وہ تمہارے کمرے میں بنا روک ٹوک نہ آیا کرے۔ میں نے بہت بار دیکھا کہ تمہارا دیور بلا وجہ منہ اٹھائے تمہارے کمرے میں آتا ہے۔ بیٹی تمہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے، تم ایک شادی شدہ لڑکی ہو، تمہیں اپنے شوہر کی پرواہ کرنی چاہیے اور اپنے گھر والوں کی۔ میں اپنی ماں کی باتیں سنتی تو مجھے ایسا لگتا یاسر کے بارے میں میری ماں بہت غلط سوچا کرتی ہے، اس لیے میں ان کی باتوں پر دھیان نہ دیتی۔ لیکن آج جب میں بے سہارا ہو گئی، میرا شوہر اس دنیا سے چلا گیا تھا، تو میری آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ وہ مجھے اپنے 12 سال کے بھائی کے اوپر چھوڑ کر اس دنیا سے چلا جائے گا۔ میری زندگی مشکل میں پڑ چکی تھی، رو رو کر میرا برا حال تھا۔ رات کا 1 بج چکا تھا، میرا دیور ابھی تک گھر واپس نہیں آیا تھا، وہ شاید اپنے بھائی کے رشتہ داروں کے ساتھ مصروف تھا۔ میرا دل مطمئن اسی حوالے سے تھا کہ چلو وہ گھر نہیں آتا تو زیادہ اچھی بات ہے، کیونکہ اگر وہ گھر آ گیا تو مجھے بھی عجیب محسوس ہوگا۔ مجھے رہ رہ کر اپنی ماں کی باتیں یاد آ رہی تھیں، لیکن اس لمحے گھر کے دروازے پر دستک ہوئی، میرا دل اچھل کر حلق میں آ چکا تھا۔ میں نے سوچا کہ پتہ نہیں کون ہوگا، مگر باہر سے آواز آئی، بھابی دروازہ کھولیں۔ میں نے ڈرتے ڈرتے دروازہ کھولا تھا۔ آج تو مجھے یہ گھر جنگل جیسے معلوم ہو رہا تھا۔ یاسر مجھے چھوٹا سا بھیڑیا لگ رہا تھا، پتہ نہیں کیوں میں اس کے بارے میں اتنا برا سوچنے لگی تھی۔ یاسر کہنے لگا، بھابی آپ نے کھانا کھایا؟ اس نے مجھے معصومیت سے پوچھا، نظریں جھکی ہوئی تھیں اور ساتھ ہی اس نے ہاتھ میں ایک تھیلی رکھی ہوئی تھی۔ تھیلی میں روٹی تھی اور اس کے ساتھ سالن تھا۔ اس نے ایک پلیٹ میں وہ کھانا ڈالا اور میرے سامنے لا کر مجھے کہنے لگا، بھابی مجھے بنانا نہیں آتا، میں آپ کے لیے کھانا باہر سے لے کر آیا ہوں، آپ چپ چاپ یہ کھانا کھا لیں، میں اپنے بھائی کے بعد اپنی ماں کو نہیں کھونا چاہتا۔ یاسر کی آنکھوں میں بھی آنسو آنے لگے، کہنے کو وہ مجھے ماں کہہ رہا تھا، مگر پھر بھی ماں کی باتیں میرے ذہن سے نکل نہیں پا رہی تھیں۔ یاسر کہنے لگا، بھابی آپ کو فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، میں آپ کا سہارا بنوں گا، آپ اس گھر سے کبھی مت جانا۔ وہ بہت جذباتی باتیں کر رہا تھا، لیکن میرے دل میں
بہت سارے سوال گھوم رہے تھے۔ پھر اس نے عجیب بات کہہ دی، کہنے لگا بھابھی آپ اس کمرے میں رہیں، دوسرا کمرہ تو چھت کے قریب ہے، مجھے ایسا لگتا ہے کہ آپ کو چھت والے کمرے کے پاس نہیں ہونا چاہیے۔ اور اب تو سب لوگوں کو پتہ ہے کہ ہمارے گھر میں بھائی کی موت ہو چکی ہے، تو کوئی بھی بری نیت سے ہمارے گھر آ سکتا ہے۔ میں اس کی باتیں سن کر حیران ہو رہی تھی، اتنی چھوٹی سی عمر میں وہ ایسے باتیں کیوں کر رہا تھا؟ کیا اسے کسی نے کچھ کہا تھا؟ مگر جو باتیں اس نے کی تھیں مجھے ٹھیک لگی تھیں۔ میں اس کے کمرے میں چلی گئی۔ یاسر کا کمرہ دوسری طرف تھا، جبکہ میں اور میرا شوہر چھت کے قریب والے کمرے میں رہتے تھے۔ مجھے بہت عجیب لگ رہا تھا، آج پہلی بار میں اپنے کمرے کے علاوہ دوسرے کمرے میں آئی تھی، مگر جو کچھ میں نے اپنے دیور کے کمرے میں دیکھا میری تو آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی تھیں۔ کمرے کا دروازہ بند کرتے ہی میری نظر ایسی چیز پر پڑی تھی جس نے میرے ہوش اڑا دیے تھے۔ ویسے تو وہ 12 سال کا بچہ لگتا تھا، لیکن میری ماں کی بات بالکل ٹھیک تھی۔ یاسر جو کچھ کر رہا تھا وہ ایک بڑا سمجھدار آدمی ہی کر سکتا تھا۔ یاسر کے کمرے میں اپنا زیور دیکھ کر میرا دل کھول اٹھا تھا۔ میں نے تو اسے کسی اور جگہ پر تالو میں چھپا رکھا تھا، مگر یہ سب کچھ یاسر کے ہاتھ کیسے لگا تھا؟ بات بہت عجیب تھی۔ میں دل میں سوچنے لگی کہ میں صبح ہوتے ہی اسے اس بات کا سوال کروں گی، مگر اس وقت مجھے سخت نیند آ رہی تھی۔ میں نے دروازے کو اندر سے کنڈی لگا کر اچھی طرح لاک کر لیا تھا اور پھر سونے کی تیاری کرنے لگی۔ پتہ نہیں کیوں مجھے بہت نیند آ رہی تھی، جبکہ 2 دن پہلے مجھے زیادہ نیند نہیں آ رہی تھی، لیکن آج مجھے لگ رہا تھا جیسے یاسر کے لائے ہوئے کھانے کھا کر میری آنکھوں پر نیند طاری ہو رہی تھی۔ دل میں سوچا کہیں کھانا کھانے سے مجھے نیند تو نہیں آ رہی، مگر اتنا تو مجھے موقع ہی نہیں ملا۔ جب میری آنکھ کھلی تو صبح کے 9 بج رہے تھے۔ میں حیران ہو رہی تھی کہ آج مجھے اتنی نیند کیسے آئی، جبکہ کچھ دن سے مجھے بالکل نیند نہیں آ رہی تھی۔ لیکن آج کھانا کھانے کے بعد میری آنکھیں ایسے بند ہوئی جیسے کسی کو نشے کی دوا دے کر سلا دیا گیا ہو۔ میں حیران ہو رہی تھی، ایسا ہونا تو نہیں چاہیے تھا۔ میرے دل میں بار بار ایک ہی خیال آ رہا تھا، کہیں یاسر کے لائے ہوئے کھانے کو کھا کر میں بے ہوش تو نہیں ہو گئی۔ سامنے کچن میں یاسر کھڑا چائے بنا رہا تھا، اسے دیکھ کر مجھے بہت برا لگ رہا تھا۔ کہنے لگا بھابھی آپ سو گئی تھیں، آپ کو بہت نیند آئی تھی۔ اس نے میری طرف دیکھ کر یہ سب کہا تھا۔ میں نے اسے پھیکے ہوئے لہجے میں یہی کہا تھا، ہاں آج مجھے بہت نیند آئی ہے۔ وہ کہنے لگا نیند کیوں نہ آتی بھابھی، میں نے آپ کے کھانے میں نیند کی دوا ملا کر دی تھی۔ میں نے اپنے دوست کو بتایا تھا کہ میری بھابھی کو نیند نہیں آتی، اس نے مجھے کہا تھا کہ تم کھانے میں نیند کی گولیاں ملا دیا کرو، اس سے وہ آرام سے سو جائیں گی۔ میں اس کی بات سن کر حیران ہو رہی تھی، یاسر اتنی غلط حرکت کیسے کر سکتا ہے؟ میں نے کہا یاسر تم ایسا سوچ بھی کیسے سکتے ہو؟ تم اپنی بھابھی کو بے ہوش کرنا چاہتے تھے۔ کہنے لگا نہیں بھابھی، میں تو آپ کو اچھی نیند دینا چاہتا تھا، اب آپ اچھی خاصی تر و تازہ لگ رہی ہے، یہ لیں چائے پی لیں۔ اس نے چائے میرے سامنے رکھی تو میں شک میں پڑ گئی۔ میں نے کہا تم نے اس میں بھی کچھ ملایا تو نہیں ہے؟ کہنے لگا اللہ کی قسم بھابھی، وہ تو میں نے آپ کی نیند کے لیے، آپ کے سکون کے لیے گولیاں ملائی تھیں۔ آپ کہتی ہیں یہ چائے میں آپ کے سامنے خود پی لیتا ہوں، بلکہ آدھی آدھی پی لیتے ہیں۔ اس نے چائے کے گھونٹ بھرتے ہوئے مجھے دکھایا تو میں یقین کر بیٹھی۔ میں نے کہا ٹھیک ہے مجھے معاف کر دو، میں تمہارے بارے میں شک کرنے لگی تھی۔ میں یاسر کا چہرہ دیکھتی تو اس کی معصومیت پر مجھے یقین آ جاتا تھا، کیونکہ واقعی اس کے چہرے پر بہت زیادہ معصومیت تھی۔ میں نے آج اسے کچھ بھی نہیں کہا تھا، میں جاننا چاہتی تھی کہ وہ آگے کیا کہے گا، کیونکہ جو کچھ میں اس کے کمرے میں دیکھ کر آئی تھی اس کی تو کوئی معافی نہیں تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد اس نے خود ہی منہ کھول دیا، کہنے لگا بھابھی
میں آپ کے زیور بیچنا چاہتا ہوں۔ میرا ایک بہت جاننے والا اور ایماندار دوست ہے، وہ ہمارے زیور بیچ کر ہمیں بہت سارے پیسے دے گا۔ ہم ان پیسوں سے یہ گھر خرید لیں گے۔ اس کرائے کے گھر میں ہم کب تک رہیں گے؟ مالک مکان تو کرایہ لینے آ جاتا ہے، ہمارے پاس تو پیسے بھی نہیں ہیں۔ یاسر کی بات سن کر میں حیران رہ گئی۔ ابھی تک ایسا تو میں نے سوچا بھی نہیں تھا، پھر وہ کیسے سوچ سکتا تھا؟ بات بڑی عجیب تھی۔ میں نے کہا، یاسر تمہیں یہ خیال کیسے آیا کہ ہم ایک نیا گھر بنائیں گے؟ کہنے لگا، بابی مجھے آگے شادی بھی کرنی ہے، ہمیں ساری زندگی ایک ساتھ رہنا ہے، ہمارے پاس ایک نیا گھر ہونا چاہیے، اور کرائے کے گھروں میں تو صرف انسان ذلیل ہوتا ہے۔ یاسر کی بات بالکل ٹھیک تھی، اس لیے میں نے اسے زیور والے معاملے میں کچھ بھی نہیں کہا، لیکن مجھے ڈر تھا کہ وہ زیور بیچ کر ہمارے پاس اگر پیسے نہیں آئے تو پھر کیا ہوگا؟ میں ایک بیوہ عورت تھی، میرا دیور 12 سال کا تھا، تو ایسے میں کوئی بھی ہمیں آرام سے آسانی کے ساتھ دھوکہ دے سکتا تھا۔ میں نے سوچا کہ اس بارے میں پہلے کسی سے بات کر لوں۔ یاسر تو چھوٹا بچہ تھا، جبکہ مجھے اس بات پر ابھی تک غصہ تھا کہ اس نے میرے کمرے کے اتنے تالے لگے ہوئے زیور کو کیسے نکالا تھا، جبکہ کوئی بھی تالا ٹوٹا ہوا نہیں تھا۔ اس زیور کے بارے میں نے یاسر کو بتایا بھی نہیں تھا۔ مجھے یاسر پر غصہ آ رہا تھا، لیکن وہ جو بھی کرتا آخر میں اس کی ایسی بات کرتا کہ میں مطمئن ہو جاتی۔ میں نے اپنے میکے والوں سے کہا کہ مجھے یہ زیور بیچ کر گھر خریدنا ہے۔ انہوں نے مجھ سے کہا، نہیں، گھر لینے کی ضرورت نہیں، تم اب بیوہ ہو، تمہیں اب ہمارے گھر آنا ہوگا۔ لیکن میں ان کے گھر نہیں جا سکتی تھی۔ میں جانتی تھی کہ میرے بھائی اپنی بیویوں کے غلام ہیں، وہ اپنی بیوہ بہن کو کبھی بھی سہارا نہیں دیں گے۔ زندگی بھر میں ان کے سہارے تو نہیں رہ سکتی۔ ابھی اچھا موقع تھا، میں اپنا زیور بیچ کر ایک گھر خرید سکتی تھی۔ میرے شوہر نے اپنی زندگی میں میرے لیے کافی زیور بنایا تھا، مگر اپنے بھائیوں کی نیت دیکھ کر میں نے وہاں زیور دینے کا ارادہ ملتوی کر دیا تھا۔ اب میں یاسر کے سہارے چل رہی تھی۔ میں نے کہا، یاسر تم چاہو تو وہ زیور بیچ دو، میں اپنے مائکے والوں سے اور ان کے رویے سے مایوس ہو گئی ہوں۔ یاسر نے اپنے دوست کو وہ زیور جا کر دے دیا، اور 2 دن کے بعد ہمیں ایک مناسب جگہ پر گھر تلاش کر کے گھر کی چابی اور گھر کے کاغذات انہوں نے یاسر کے حوالے کر دیے۔ میں تو اس سارے عمل پر حیران ہو رہی تھی کہ 2 دن میں اتنا جلدی گھر کیسے مل سکتا ہے، جبکہ لوگوں کو کافی سارا کام بھی کرنا پڑتا ہے۔ گھر کا انتقال، گھر کے کاغذات، بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں جن پر انسان کو محنت کرنی پڑتی ہے۔ جبکہ یاسر نے کاغذات لا کر میرے ہاتھ میں رکھے تو میں حیران ہو گئی۔ وہ تھا تو 12 سال کا، مگر اس کی سوچ بڑوں والی تھی۔ پھر اس نے عجیب سی بات کہہ دی، کہنے لگا کہ بابی ہم سارا گھر صاف کر لیں گے، تو آپ سے ضروری بات کرنی ہے۔ آج یاسر کی نظر تو عجیب سی لگ رہی تھی، اس کی نظروں میں کوئی عجیب بے چینی تھی جسے دیکھ کر میں سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ وہ مجھ سے کیا بات کرنا چاہتا ہے۔ اس وقت میں جلدی میں تھی، ہم نے گھر میں سارا سامان رکھ دیا تھا، اب ہمیں آگے کی فکر تھی کہ ہمارا کھانا پینا اور راشن کہاں سے آئے گا، جبکہ میں نے تو کبھی زندگی میں باہر جا کر کوئی نوکری بھی نہیں کی تھی۔ پھر یاسر کہہ رہا تھا کہ اسے مجھے کوئی ضروری بات کرنی ہے، پتہ نہیں اسے مجھ سے کیا بات کرنی تھی۔ میرے ذہن میں بہت سارے سوال تھے، لیکن میں فی الحال خاموش تھی۔ شام کو میں نے سارا سامان اپنی جگہ پر رکھا، ویسے بھی ہمارا سامان بہت کم تھا۔ میں نے سارا کام کرنے کے بعد اچھا سا کھانا بنا لیا، اور اس کے بعد میں یاسر کا انتظار کر رہی تھی، کیونکہ وہ اس گھر کا حصہ تھا اور میں نہیں چاہتی تھی کہ وہ باہر جا کر گندا کھانا کھائے۔ میں نے اس کے لیے کھانا بہت محنت سے بنایا تھا، بالکل ویسے ہی جیسے اپنے شوہر کی پسند کا بنایا کرتی تھی۔ ہر قسم کے لاڈ پیار اور نخرے اٹھاتی تھی۔ بہت سارا کھانا بنانے کے بعد
میں نے ٹیبل پر رکھ دیا اور اپنے دیور کے آنے کا انتظار کرنے لگی، مگر آج وہ گھر نہیں آیا۔ مجھے بہت عجیب لگ رہا تھا۔ اسے اس وقت گھر پر ہونا چاہیے تھا جبکہ رات کے 12 بج رہے تھے۔ بھائی کی موت سے پہلے تو وہ شام کو تقریباً 5 بجے گھر آ جاتا تھا اور اس کے بعد کبھی گھر سے باہر نہیں نکلتا تھا۔ ہم لوگ جب باہر گول گپے کھانے جاتے تو وہ ہمارے ساتھ ضرور جاتا، لیکن اکیلا تو کبھی گھر سے باہر نہیں جاتا تھا۔ مجھے ڈر لگ رہا تھا۔ میں اس کا انتظار کرنے لگی یہاں تک کہ رات کے 12 بج چکے تھے۔ 12 بجے اس نے دروازے پر دستک دی۔ میں نے غصے سے دروازہ کھولا اور میں اس پر برس پڑی۔ میں نے کہا، تم کہاں چلے گئے تھے؟ یاسر، تمہیں شرم نہیں آتی؟ میں تمہاری بیوہ بابی تمہارا انتظار کر رہی تھی۔ میں نے تمہارے لیے کھانا بنایا اور تم ہو کہ اپنے بھائی کے جاتے ہی بالکل آوارہ بن گئے ہو۔ آخر ایسی کون سی مصیبت تھی جو تم گھر میں نہیں کر سکتے؟ تمہیں باہر جانا پڑتا ہے۔ تم اپنے دوست کو ادھر ہی بلا لیا کرو۔ یاسر کہنے لگا، بابی میں ایسا نہیں کر سکتا۔ اس نے نظر اٹھا کر مجھے ایسے غصے سے دیکھا کہ میں ڈر گئی تھی، مگر وہ تو ایک بچہ ہی تھا۔ میں نے دل ہی دل میں سوچا کہ میں اسے ڈرا دھمکا تو سکتی ہوں۔ میں یہی خیال کر کے اس سے بات کر رہی تھی کہ وہ مجھ پر چلا اٹھا، کہنے لگا، بابی بس کر دیں، مجھے اب آپ کی کوئی بات نہیں سننی، اور جو آپ نے کھانا پکایا تھا وہ کھانا آپ خود کھا لیں۔ یہ کہنے کے بعد وہ اپنے کمرے کی طرف چل پڑا۔ اس وقت وہ کسی 30 سال کے مرد کی طرح غصہ کر رہا تھا۔ مجھے اس پر بہت افسوس ہو رہا تھا۔ وہ غصے میں تھا، کوئی بات اس کے پیچھے ضرور ہوگی۔ میں یہی سوچ کر اس کے کمرے میں چلی گئی۔ میں نے دروازہ کھولا تو مجھے عجیب نظروں سے دیکھ کر کہنے لگا، بابی ایک بات کہوں، آپ مجھ سے شادی کر لیں ورنہ آپ کافر ہو جائیں گی۔ اس کی بات سن کر میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی تھیں۔ میں نے کہا، تم ایسا سوچ بھی کیسے سکتے ہو کہ میں تم سے شادی کروں گی؟ کہاں گیا تمہارا ماں والا پیار؟ تم تو مجھے صبح شام ماں کہتے ہو۔ اب تمہیں کیا ہو گیا؟ کس نے تمہارا دماغ خراب کر دیا؟ اتنی گھٹیا بات تم نے اپنے ذہن میں سوچی بھی کیسے اور پھر منہ سے کیسے نکالی ہے؟ میں غصے سے آگ بگولا ہو رہی تھی۔ وہ بالکل اسی طرح بنا کسی شرم کے میرے سامنے ہاتھ باندھے کھڑا تھا۔ وہ مجھے دیکھ رہا تھا۔ مجھے اس کی نظروں سے ڈر لگنے لگا تھا۔ ایک دم بولتے بولتے میں خاموش ہوئی، وہاں سے واپس مڑی اور اپنے کمرے میں آ گئی۔ میں نے کمرے کا دروازہ اچھی طرح سے بند کر دیا تھا۔ میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ یاسر ایسا کہے گا اور اس قسم کی باتیں مجھ سے کرے گا۔ میں نے تو اسے ہمیشہ اپنے بچوں کی طرح سمجھا تھا۔ ابھی میری اولاد پیدا نہیں ہوئی تھی، لیکن پھر بھی یاسر کے بارے میں میرے شوہر نے بھی مجھے یہی کہا تھا کہ تمہیں ہمیشہ اسے اپنی اولاد کی طرح سمجھ کر پالنا ہے۔ اس کی ماں نہیں ہے، باپ نہیں ہے، اب تم اس کا سب کچھ ہو۔ یاسر کی ان باتوں سے مجھے بہت تکلیف ہوئی تھی۔ میں نے سوچا تھا کہ آج کے بعد میں یاسر سے کوئی بات نہیں کروں گی۔ قانوناً یہ گھر میرے نام تھا، میں اس گھر میں خود اکیلی بھی رہ سکتی ہوں، لیکن یاسر نے دوبارہ ایسی حرکت کی تو میں اسے گھر سے ضرور نکال دوں گی۔ یہ گھر تو میرے شوہر کے پیسوں کا تھا اور میرے نام پر تھا، لیکن یاسر اس میں رہنے کا حق نہیں رکھتا تھا۔ اگر وہ اپنی بابی کو عزت نہیں دے سکتا جو اسے دینی چاہیے تھی۔ میری خاموشی غصے میں بدل گئی تھی۔ صبح اٹھتے ہی میں نے یاسر کے کمرے کا دروازہ زور زور سے پیٹنا شروع کر دیا۔ پھر مجھے احساس ہوا کہ اس کے کمرے کا دروازہ تو اندر سے بند نہیں تھا۔ میں نے جب باہر سے دروازہ کھولا تو آگے سے خالی کمرہ تھا، کمرے میں کچھ بھی نہیں تھا۔ یاسر کہاں گیا؟ میں دل میں سوچنے لگی۔ میں غصے سے پاگل ہو رہی تھی۔ میں نے باہر والے دروازے پر نظر ڈالی تو دروازہ باہر سے بند تھا۔ اس کا مطلب یاسر مجھے گھر میں قید کر گیا تھا۔ میں نے دل میں سوچا تو مجھے اس سے نفرت ہونے لگی۔ وہ اتنی چھوٹی عمر کا تھا اور اس کے کام دیکھو،
میں یہی سوچ کر اپنے مائکے جانے کا فیصلہ کر بیٹھی، لیکن پھر یاد آیا کہ میں تو عدت میں ہوں۔ یوں بار بار گھر سے نکلنا اچھی بات نہیں تھی۔ بس یہی سوچ کر میں بے بس ہو کر بیٹھ گئی۔ شوہر کی موت کو 3 مہینے گزر چکے تھے۔ ان 3 مہینوں میں یاسر کتنا بدل چکا تھا۔ میں دل میں سوچنے لگی، خدا مجھے اولاد دیتا تو اس وقت میں یاسر کے سہارے نہ ہوتی۔ اب میں اسے کیا کہوں؟ میرا تو اس سے کوئی رشتہ بھی نہیں تھا۔ جس انسان کی وجہ سے رشتہ تھا وہ تو اس دنیا سے چلا گیا تھا۔ آج میں نے سوچ لیا تھا کہ یاسر آئے گا تو میں اسے صاف بات کروں گی کہ وہ اس گھر میں نہیں رہ سکتا۔ رات کے تقریباً 9 بج رہے تھے کہ میرے گھر کے دروازے پر زور زور سے دستک ہونے لگی۔ میں تو یہی سوچ رہی تھی کہ باہر یاسر ہوگا، لیکن جب میں نے دروازہ کھولا تو سامنے 4 آدمی کھڑے تھے۔ یہ آدمی بہت عجیب اور غصے میں لگ رہے تھے۔ ان کے چہرے پر داڑیاں تھیں، لگتا تھا جیسے زمین کے ٹھیکیدار ہوں۔ انہوں نے جو بات مجھ سے کہی وہ صرف بہت حیران کر دینے والی نہیں تھی بلکہ مجھے دکھی کر دینے والی تھی۔ ان لوگوں نے کہا، بی بی تم یہاں اکیلی رہتی ہو؟ میں نے کہا، جی ہاں میں اکیلی رہتی ہوں۔ وہ لوگ کہنے لگے، یہ عورت اور اس کا دیور بھی اس کے ساتھ ہی رہتا ہے، ابھی بھی گھر میں موجود ہوگا۔ یہ لوگ پتہ نہیں اس محلے کو کیا سمجھتے ہیں، محلے کو گندا کر رہے ہیں۔ میں تو کہتا ہوں انہیں اس گھر سے بے دخل کر دینا چاہیے۔ ان لوگوں کا اس محلے میں رہنا ٹھیک نہیں۔ میں نے کہا، کیوں بھائی صاحب ہم نے ایسا کیا کیا؟ وہ کہنے لگا، ارے بی بی تم نے کیا کیا یہ تم ہم سے پوچھ رہی ہو؟ تم اپنے 12 سال کے دیور کے ساتھ اس گھر میں اکیلی رہتی ہو۔ تمہیں پتہ ہے تمہارا شوہر مر چکا ہے، اب تم بیوہ ہو گئی ہو۔ تم اپنے ماں باپ کے گھر جاؤ، یہاں رہنا ہے تو شرافت سے رہو، کیونکہ یہاں ہماری بھی بہن بیٹیاں رہتی ہیں۔ ایسے لوگوں کو ہم محلے میں برداشت نہیں کر سکتے۔ ان لوگوں پر مجھے بہت غصہ آیا، مگر میں ان سے جھگڑا نہیں کرنا چاہتی تھی۔ میں نے ان کے منہ پر ہی گھر کا دروازہ بند کر دیا۔ میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ یاسر پر غصہ آ رہا تھا، یہ سب اسی کا کیا دھرا تھا۔ میں نے اپنا سامان باندھنا شروع کر دیا۔ یہاں رہنا مشکل ہو چکا تھا۔ میں جانتی تھی کہ یہ سب یاسر نے میرے بارے میں ایسی باتیں پھیلا رکھی تھیں جیسے میں بہت گناہگار عورت ہوں۔ سچ کہتے ہیں یہ دنیا اکیلی عورت کو کھا جاتی ہے۔ اللہ سب کی عزت کو محفوظ رکھے۔ دوستو، کبھی کبھی ہم جن رشتوں کو اپنا محافظ سمجھتے ہیں، اکثر اوقات ہمیں وہی رشتے اس دنیا میں رسوا کر دیتے ہیں۔ دوستو، اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اور میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ دوستو، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے ساتھ۔